السلام علیکم جی۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں شاید اپنے الفاظ پہ نہیں رہتا، اور یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مرضی بکواس کر دیں گے، وہ ظاہر ہے ان کے فالوورز سارے ان کے عبادت گزار ہیں، سارے ان کے عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، تو انہوں نے اس کا کوئی نہیں کرنا۔ کبھی وہ مرغیوں کو انڈے دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ اس طرح کی بکواسیات کرتے رہیں یار، لوگ ہنس کے آگے گزر جاتے ہیں کہ ایک نیلا قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سب کچھ جھونک دیا، تو پھر یوں عمران خان کی چناؤ کے اوپر ان کی بھی عقل کے اوپر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ یار جیڑا بھی تسی کام کرتے ہو یہ پٹھا ہی کام کرتے ہو، بعد چو گلے ہی پہن، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے دوسری جگہ کے اوپر، لیکن جب عمران خان صاحب مذہبی شاعر کے اوپر، دینی شاعر کے اوپر اتریں گے تو یہ کام خطرناک ہو جائے گا، یہ ذرا نازک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نواز شریف پہ تو الزام لگا تھا نا کہ اس نے ختم نبوت کا خانہ جو تھا وہ ہٹانے کی سازش کی، اور یہ الزام لگایا تھا جناب عمران خان صاحب نے، جس کی کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تو شیدہ ٹلی کو بھی ٹھہرایا جاتا، وہ اس میں بیٹھا ہوا تھا، اسد عمر کو بھی ٹھہرایا جاتا جو کہ اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن نہیں، اس کی بنیاد کے اوپر نواز شریف کے اوپر جوتا لگ گیا تھا، احسن اقبال کو گولی لگی تھی، اور آصف اقبال کے چہرے، خواجہ آصف کے چہرے کے اوپر سیاہی پھینکی گئی تھی۔ یہ صرف الزام تھا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور یہ تو منہ تے کفر پک رہا جی، اور یہ کفر بھونک رہا ہے، خود کو خدا کے مرتبے پہ فائز کر رہا ہے۔ یہ اگر اس کو ہوش نہیں ہوتا تو یہ نہ آیا کرے اس کے اندر، اگر اس یہ ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اس کا نشہ ابھی اترا نہیں ہوتا، رات گیا جو نشہ ہوتا ہے وہ اگر اترا نہیں ہوتا تو یہ نہ آیا کرے جلسوں سے خطاب کر دیں۔ یہ صریحاً کفر بک رہا ہے، خود کو اللہ کی ذات کے اوپر، یہ اللہ سے نیچے ٹھہرتا ہی نہیں، یہ خود کو اللہ، یہ پہلے بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا بابرکات کے بارے میں انتہائی غلیظ باتیں کہہ چکا ہے۔ یہ شخص یہ بک چکا ہے، آج اس نے پھر بکواس کی ہے۔ میں ان الفاظ کو دہرانا نہیں چاہ رہا، مجھے اجازت نہیں دیتی میری حمیت جو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وہ الفاظ گھوم رہے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ آپ سن لیجئے۔ لیکن ہمارا بہرحال اب اس کی حفاظت کے لیے حکومت کو زیادہ انتظام کرنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح کی بکواس، یہ اس کی دوسری دفعہ ہے، یہ اترنے کے بعد نا باولا ہوا پھرتا ہے، یہ طاقت سے نکلنے کے بعد یہ دوسری دفعہ اس نے اس طرح کی بکواس کی ہے۔ پہلی دفعہ ہم نے نظر انداز کیا تھا کہ یار چھوڑیں، یہ اس طرح کی ہذیان بکتا رہتا ہے، لیکن اب اس نے جب دوبارہ بکی ہے اور زیادہ صریحاً اور سیدھے انداز میں بکی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس پہ تل ملا پڑے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ سید طلعت حسین جیسے لوگ جو کہ نارملی اس طرح کے ایشوز کو نہیں چھیڑتے، انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے، اور ایسے ایسے لبرل لوگ جو ہیں جو کہ بنیادی طور پہ جو ایتھسٹ ہیں، ٹھیک ہے، مذہب جن کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کسی بھی مذہب پہ یقین نہیں رکھتے، کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم تو یقین نہیں رکھتے لیکن کوئی تو یقین رکھتا ہے نا یار، تو آپ اس کے جذبات سے ایسے نہ کھیلیں، آپ جو ہیں اپنے لیے کانٹے بو رہے ہیں، آگ بو رہے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ ہے جی ایک اس کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، پی ٹی آئی۔ لیکن میں نے جو بات کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ ہماری آج کے اس کے اندر کہ ہمارا جو ہے پی ٹی آئی، پی ایم ایل این کی حکومت آ تو گئی ہے اقتدار کے اندر، لیکن ایسی ایسی حماقتیں فرما رہی ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے۔ پیمرا کے اندر بتا رہے تھے کہ وہ تمام یوتھیاز اور یوتھیوں کے سرپرستوں کے ایجنٹان جو ہیں، ان کو ابصار عالم حیدر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ان کو راتوں رات ترقی دے دی گئی ہے، اور ان کو اعلیٰ عہدوں کے اوپر متمکن کر دیا گیا ہے تاکہ نیپرا اپنے ہاتھ سے رہے، جس باہر بیٹھے ہوئے بھی جب بھی چاہیں نیپرا کے ذریعے اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ابصار عالم تے ماں نے دوجا نہیں نہ جمنا، وہ جب دیکھے گا کہ میرے نیچے کو جگہ ہی نہیں ہے تو وہ بھی بیچارہ چپ کر کے تو وہی کرے گا جو وہ قوتیں چاہیں گی، جو پہلے چاہ رہی تھی عمران خان کو لانچ کرنے والے جو چاہتے تھے، اس کی رستے میں واحد رکاوٹ الماس حیدر صاحب ہی بنے تھے نا، تو پھر کس طرح الماس حیدر کے خلاف بکواس کروائی گئی، وہ کرائے کے ٹٹو، وہ کیا نام تھا یا ثاقب نثار سے کس طرح ان کو گالیاں نکلوائی گئیں، وہ تو کرائے کا ڈوگی تھا نا، وہ جس کے خلاف کہتے تھے مالکان وہ اس کے خلاف بھونک دیتا تھا، تو وہ عطا اللہ قاسمی صاحب کے اور ان کے خلاف جو تھا وہ بکواسیات کروائی گئیں نا، مالکان نے کہا کہ بکواسیات کروائیں، لیکن چھوڑیں اس بات کو، آگے چلتے۔
تو وہ جناب اسی طرح ہی جو ہے وہ وزارت اطلاعات کے اندر میرا مطلب ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک شخص ہے، بیوروکریٹ ہے، ایروگنٹ ہے، کیونکہ وہ امریکی شہری ہوتا ہے. اب وہ پنجاب سے وفاق میں جاتا ہے، اور جاتے ہی پی ٹی آئی کی حکومت جب مسلط ہو چکی ہوتی ہے یا ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ جناب جا کے انفارمیشن سیکرٹری لگ جاتا ہے. اور موجودہ جو گند ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، اور جو غلاظت ہے، جو وہ اس کا ماسٹر مائنڈ بنتا ہے. وہ لانچ ہوتی ہے اس کی نگرانی میں جب وہ سیکرٹری اطلاعات ہوتا ہے. اچھا، پھر وہ گھومتا گھماتا ظاہر ہے وہاں پہ پہنچ گیا. سیکرٹری ہے تو ایک سیکرٹری سے دوسرا سیکرٹری ہوتا جائے گا، تیسرا سیکرٹری ہوتا جائے گا. تو وہ ہوتا آتا پھر پہنچتا ہے کیبنٹ ڈویژن میں نا آج کل پہنچا ہوا ہے. اور وہاں پہ آ جاتا ہے وہ کیس انفارمیشن کمیشن کا. انفارمیشن کمیشن کے اوپر ایک ہمارے خالد ابرار، رانا ابرار خالد صاحب جو ہیں وہ درخواست دیتے ہیں. میرا خیال یہی نام ہے ان کا، جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے. رانا ابرار خالد صاحب درخواست دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یہ والا جو ہے انہوں نے توشہ خانہ سے ایک گاڑی لی ہے 5 لاکھ روپے کے اندر، بلٹ پروف گاڑی لی ہے، اور بھی چیزیں لی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ مجھے بتایا جائے کہ یہ اس کی ادائیگی کس نے کی، ٹھیک ہے، اور یہ کیا یہ پرائم منسٹر کے زیر استعمال ہیں یا کسی اور کو دے دی گئی ہیں. اب یہ انفارمیشن چھپانے کے لیے یہ جو یوتھیا بیوروکریٹ ہے یہ میدان میں اترتا ہے اور عدالتیں چڑھ جاتا ہے کہ جناب یہ ہم اس کو روکا ہے. انفارمیشن کمیشن کہتا ہے دیو ان کو انفارمیشن. وہ 2-3 سال بیچارہ بھگتتا ہے. ہمارا جو جرنلسٹ ہے اس کے گھر کے اوپر جو ہے وہ چوریاں ہو جاتی ہیں، لیکن بظاہر وہ چھاپے ہوتے ہیں ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کے. وہ چوری کے درمیان جب وہ ایک ہی فائل ڈھونڈ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے چوری تو نہ ہوئی. اچھا، اس کے گھر اس کے بعد اس کو راہ جاتے مارا بھی جاتا ہے بیچارے کو، سوات کے اندر پکڑ کے بھی مارا جاتا ہے. پھر وہ جو ہوتا ہے اس کا پیچھا کیا جاتا ہے مسلسل، اس کے گھر کے باہر کھڑے رہتے ہیں لوگ، اس کو نوکری سے نکلوا دیا جاتا ہے. یار جو اس حکومت کا سب سے بڑا ہوتا ہے اس بیچارے کو نوکری سے نکلوا دیا جاتا ہے. اس کو وہ جو کہیں نوکری لینے جاتا ہے تو وہاں بھی وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، جس طرح ہمارے لیے پہنچ جاتے ہیں نا، اس لیے رانا کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں کہ نوکری تھی تو اشتہار بند کر دیں گے. یہ فواد چودھری ڈبو کی سربراہی کے اندر جو ساری مافیا ایکٹ کر رہا تھا وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو نوکری دی. تو وہ بیچارہ بے روزگاری بھی کاٹتا 4 سال کے بعد. اب 4 سال کے بعد جب موقع آتا ہے 3.25 سال کے بعد کہ وہ انفارمیشن پبلک ہو سکے، تو وہ یوتھیا جو بیوروکریٹ ہوتا ہے نا وہ وہیں پہ ہے، ٹھیک ہے نا. چاچو جو ہے نا وہ میرا مطلب ہے چاچو مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر عقل بانٹنے لگا تھا تو پتہ نہیں چاچو کہاں تھا اس وقت. وہ اسی بیوروکریٹ سے پھر کہا جاتا ہے کہ جناب انفارمیشن دیں، اور وہ ساری سینسٹیو انفارمیشن جو رانا خالد نے مانگی ہوتی ہے وہ پھر مائنس کر کے نا تو وہ ادھوری انفارمیشن دے دیتا ہے. اور پی ایم ایل این جو ہے وہ مخصوص صحافیوں کو لیک کر کے نا تو بڑے ہم نے بڑا کام کیا. اور مرو جیتے میں جو نے پھنسنا ہے وہ انفارمیشن تو اس نے چھپا لی ہے، وہ اس یوتھی بیوروکریٹ نے چھپا لی ہے. اور اس کی ایروگینس ہے کہ میں جناب چیف کے ساتھ بھی کرکٹ کھیلا ہوں اور عمران خان کے ساتھ بھی کرکٹ کھیلا ہوں تو مجھے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو اس کا مطلب ہے چاچو تسی بھی، میرا مطلب ہے یار چلیں مریم اورنگزیب تو خاتون ہے، ویک ہے، تو وہ تو نہیں کر سکتی. چاچو تسی بھی نہیں اس کو ہٹا سکے یار، میرا مطلب آتے ہی. اور اس نے وہ انفارمیشن دی ہے جس میں وہ عمران خان کو ٹوٹلی بچا گیا ہے. آپ اس کو عدالت میں لے جائیے، آپ کچھ ثابت نہیں کر سکیں گے. اصل انفارمیشن چاچو وہ ہے جو کہ خالد نے مانگی ہوئی ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر ریفرنس بننا ہے، اور جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان اور اس کے سپانسر کی جو ٹریل ہے، ٹھیک ہے نا، جو سپانسر ٹریل ہے انہیں بھی ایکسپوز ہونا ہے کیونکہ چیک ان کے آئے ہوئے ہیں. اور چاچو میرا مطلب بالکل ہی ڈرپوک بھی ہے اور عقلوں بھی پیدل ہے ایمان نال. اس یوتھیے سے اسے کہو یار تم امریکی شہری ہو، جاؤ اب یہاں سے نکلو، ہماری جان چھوڑو، اور جا کے وہاں پہ واشنگٹن میں مظاہرے کیا کرو پی ٹی آئی کے حق کے اندر. اس کو اجازت لے لے اس سے ہاتھ جوڑ کے. یار میرا مطلب ہے کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں. وہ بندہ جو کہ بالکل اس جگہ کے اوپر چوٹ لگانے لگا تھا جس جگہ کے اوپر تکلیف ہونی تھی، اور ایسے جناب مہاتما اور اس کے فالوور نے ایسے تڑپنا تھا، ٹھیک ہے، سانپ کی طرح الٹا سیدھا ہونا تھا. لیکن آپ نے وہ انفارمیشن دینے کی بجائے نا نمبر ٹانگنے کے لیے وہ آپ نے جناب انفارمیشن دوسری طرف اور ادھوری انفارمیشن اور یوتھیا کی دی ہوئی انفارمیشن. میں بہت دکھی ہوں اس کے اوپر. ایک خبر آپ نے خراب کی ہے، ایک کیس خراب کیا ہے، اور ہمارے ان احباب کو بھی چاہیے تھا یار کہ اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی نظر ڈال لیتے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو خیر بہرحال یہ ہے جی. میں نے کہا کہ جو مطلب کہ
ہمارے دوست رفیق غوری صاحب کہا کرتے تھے کہ ادارہ چھوٹا بڑا ہونے سے جرنلسٹ چھوٹا نہیں ہوتا، اور یہ ان کی ساری عمر یہ بات رہی۔ اور مجھے سمجھ نہیں آیا، ہم ینگ تھے، وہ بہت سینئر تھے، تو ہمیں سمجھ نہیں آیا کرتی تھی وہ یہ بات کیوں کہا کرتے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ اب سمجھ آئی کہ یہ بات ان سیاستدانوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ یہ جنگ اور جیو کے بعد لائن لگا کے کھڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنا انفارمیشن دینے کے لیے، اور ایک شریف آدمی اگر اس کا ادارہ مطلب وہ قابل ذکر نہیں ہے، حالانکہ سوشل میڈیا کے دور کے اندر خبر جنگ جیو میں چھپے یا روزنامہ چھتر سرگودا میں چھپے، اس خبر نے اپنا امپیکٹ بنا جانا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے اور باتیں بہت زیادہ ماورا ہو گئی ہیں۔ خیر میں اکیڈمک میں اس کو لے کے نہیں جانا چاہ رہا، لیکن بہرحال ٹھیک ہے۔ تو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی ڈبل کی جائے گی جو انہوں نے بکواسیات کر دی ہیں، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مجھے خدشہ ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جس طرح وہ رک نہیں رہے اور مسلسل بے احتیاطیاں کرتے جا رہے ہیں۔ میں دوسری بے احتیاطی پہ بولا ہوں، اور میں 18 سال تعلیم یافتہ اور مطلب 60 سال کی عمر کا شخص ہوں، لیکن سارے لوگ نہ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور نہ ہی اتنی عمر کے ہیں، تو اس لیے جناب عمران خان کی سیکیورٹی ڈبل کرنا یا ان کو حفاظتی تحویل میں لینا بنتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔